پتہ نہیں سب بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد کان رسولا نبیا۔ آج کی جو ہماری فصل جس کے متعلق ہم نے گفتگو کرنا ہے وہ فصل اسماعیلیہ ہے۔ فصل اسماعیلیہ میں محتوا کے حوالے سے جو کچھ ابن عربی نے کہا ہے ان کی عبارتوں سے جو کچھ اخذ ہوتا ہے وہ مطالب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم شروع کریں گے، لیکن طبق معمول ہم آپ کے سامنے آج کی نشست میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مختصر زندگی نامہ پیش کریں گے۔ چونکہ طے یہ ہے کہ جو فصل بھی پڑھنا ہے، چونکہ ہر فصل کسی نہ کسی نبی کے ساتھ مختص ہے، تو اس نبی کا مختصر سا زندگی نامہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مشہور نبی ہے جن کا تذکرہ قرآن میں بار بار ہوا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان جو مشہور نظریہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ہی ذبیح اللہ ہے، برخلاف ابن عربی کے کہ انہوں نے حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ اب اسماعیل علیہ السلام کی شناخت زندگی نامے کی معرفت سے پہلے قرآن مجید کی آیا ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس آیا سورہ مریم کی آیت نمبر 54 جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے پیغمبر اس کتاب میں آپ اسماعیل کو یاد کریں، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ کہ وہ اپنے وعدوں کے سچے نبی تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ رسول یعنی جو بھیجا گیا، جسے امت کی ہدایت کے لیے ڈیوٹی دے کر معاشرے میں بھیجا جائے اسے رسول کہا جاتا ہے، کہ وہ رسول ہیں بھی ہیں، وہ ایسے نبی ہیں جو رسول ہیں۔ تو اب اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب جو قرآن مجید میں اللہ نے ان کے لیے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صادق الوعد تھے۔ صادق الوعد یعنی وعدوں کے سچے تھے۔ اب وعدوں کے سچے تھے، اس کی مفسرین اور محققین نے دو وجوہات بیان کی ہیں کہ کس طرح کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ کس طرح ہم جانیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدوں کے سچے نبی تھے۔ تو فرماتے ہیں جو کچھ کتابوں میں ذکر ہوا ہے وہ دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک بندے سے ملنے کا، ملاقات کا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو فلاں جگہ پہ آپ سے ملاقات کروں گا، اور اسماعیل علیہ السلام وہاں اپنے مقررہ وقت پہ پہنچ گئے،
اور پہنچنے کے بعد کیا کہتے ہیں تقریباً 3 دن یا 1 سال تک لکھا ہوا ہے، دو یعنی نظریہ ہے کہ 3 دن یا 1 سال تک کا نظریہ ہے کہ 1 سال تک وہاں پہ کھڑے رہے، منتظر رہے، ان کا انتظار کرتے رہے۔ وہ شخص بھول گیا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے وہ وعدہ نہیں بھولا تھا، یہاں تک کہ وہ شخص پھر 3 دن بعد یا 1 سال بعد واپس آ گیا تھا۔ یہ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ کہ اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد کہا گیا ہے۔ دوسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مشہور واقعہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب آپ کی کیا رائے ہے، کیا آپ فرماتے ہیں؟ تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ سے تم نے وعدہ کیا ہے میں اس کی وفا کروں گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، وہ کریں جو آپ نے وہ حکم ہوا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو اس واقعے کے بعد اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو کہ جو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے میں سچے نکلے کہ آپ مجھے لے جائیں، میں ذبح کے لیے آمادہ ہوں۔ تو اللہ نے ان کو اس واقعے کی بنیاد پر صادق الوعد کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلا جو نظریہ تھا وہ کچھ محققین کا تھا کہ جس میں محمد بن یعقوب کلینی صاحب تھے، وہ اپنی مشہور کتاب کافی میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ بعد کے محققین نے بھی اس کو ذکر کیا۔ اور دوسرا جو وجہ کہ جس کی بنیاد پہ وہ صادق الوعد ٹھہرے، اس کو بھی بعض محققین نے، جس طرح قرطبی ہے، محمد ابن احمد قرطبی، انہوں نے لکھا، اور الجامع لأحکام القرآن، یہ مصر میں ایک کتاب چاپ ہوئی، تو اس میں بھی اس چیز کو لکھا گیا ہے کہ اس واقعے کی بنیاد پہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ کہا۔ اب پھر مفسرین کا اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی اسماعیل وذکر فی الکتاب کہ وہ صادق الوعد تھے، وکان رسول النبی، تو فرماتے ہیں کہ ان کو اپنی امت کے لیے مبعوث تو نہیں کیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ امت تو تھی نہیں اسماعیل علیہ السلام کی۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کی وفات سے پہلے فوت ہو گئے تھے، وہ نوبت ہی نہیں آئی، اسماعیل علیہ السلام کی اس رسالت کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو جب نوبت ہی نہیں آئی تو اب اس آیت میں اسماعیل علیہ السلام مراد نہیں ہو سکتے۔ وذکر فی الکتاب کہ اسماعیل، کہ یہ اسماعیل ابن ابراہیم نہیں ہے۔ یہ کچھ مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اکثر مفسرین نے کہا کہ وہی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، یہ اسماعیل ابن حزقیل نبی جو تھے، یہ ان کے بیٹے اسماعیل ابن حزقیل جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کچھ اور بھی قرائن ہیں کہ اس آیت میں اسماعیل ابن ابراہیم مراد نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسماعیل اگر مراد ہوتے تو جو دوسری آیات بھی ساتھ ذکر کی گئی ہیں تو اسحاق و یعقوب کا بھی نام لیا جاتا۔ تو بہرحال اس کے پھر جو لوگ دوسرے اس نظریے کے قائل ہیں، جس میں علامہ طباطبائی بڑے بڑے محققین ہیں، وہ اس وجہ سے قائل ہیں کہ اس نظریے کی تائید میں مؤید کے طور پر کچھ اہل البیت سے ان کے پاس روایات
موجود ہیں۔ ایک روایت صحیح ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے نقل کی، اس میں مولا نے فرمایا کہ اس آیت میں وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد، وہ اسماعیل ابراہیم کے بیٹے مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ وہ مراد نہیں ہے بلکہ ایک اور پیغمبر ہیں، ایک اور نبی مراد ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی قوم کے لیے مبعوث کیا تھا، اور اس کی قوم نے اس نبی کا کیا کہتے ہیں چہرے اور سر کا جو چمڑا تھا وہ اتار دیا تھا، ظلم کیا تھا۔ تو اس ظلم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نازل کیا، تو فرشتے نے آ کے کہا کہ آئے اللہ کے نبی، پروردگار نے مجھے بھیجا ہے، اب آپ جو بھی امر کریں گے میں یعنی اس امر کو بجا لانے کے لیے تیار ہوں، میں ان کے اوپر جتنا بھی جو کچھ عذاب کہیں گے جو کہیں گے میں ان کے اوپر ڈھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت اسماعیل نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ روش اور حسین ابن علی کی سیرہ اور روش کی پیروی کروں۔ حسین ابن علی کا نام اس وقت اس روایت میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے موجود ہے، اس کو کامل الزیارہ میں لکھا گیا ابن کولوائے نے، جعفر ابن محمد۔ اچھا، اس کے علاوہ علامہ امینی صاحب نے اس کی تصحیح کی، وہ انہوں نے فرمایا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے علل الشرائع میں اس کو ذکر کیا ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے۔ یہ ایک روایت اس کی تائید میں لائے۔ دوسری روایت یزید ابن معاویہ، برید ابن معاویہ وہ ایک صحابی تھے، برید ابن معاویہ اجلی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی تھے۔ تو انہوں نے مولا سے پوچھا کہ آئے فرزند رسول، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یاد کیا ہے اور فرمایا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ کون سے نبی ہے؟ آیا اسماعیل ابن ابراہیم مراد ہیں؟ جس طرح لوگوں کا خیال ہے، اکثر لوگوں کا بھی خیال ہے کہ وہ اسماعیل ابن ابراہیم مراد ہے۔ تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا سے انتقال فرما گئے تھے، اور صاحب شریعت حجت خدا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اس وقت۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام موجود تھے تو اس وقت حجت تھے، تو اللہ اسماعیل کو کس قوم کی طرف بھیجتا، یہ مولا نے فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ راوی پھر کہتا ہے کہ مولا پس یہ بتائیں کہ کون سے اسماعیل مراد ہیں اس آیت میں؟ یہ برید ابن معاویہ اجلی، عین جیم نام یہ اجلی۔ تو اس وقت امام نے فرمایا کہ وہ یہ جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یہ اسماعیل ابن حزقیل نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا اور اس قوم نے تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا اور اس سے قتل کر دیا تھا۔ قتل کر کے پھر ان کی جو چہرے کا چمڑا تھا اور سر کا جو چمڑا تھا سر کے اوپر، وہ سارے کا سارا اس قوم نے اتار دیا تھا۔ اس وقت اللہ نے پھر غضب فرمایا، ایک فرشتہ ہے ستاتعیل سین توئے الف ستاتعیل کو، کہ جو عذاب کا فرشتہ ہے اسے نازل کیا، اور فرشتے نے کہا ہے اسماعیل میں ستاتعیل ہوں، فرشتہ عذاب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ میں تمہاری قوم کو قسم قسم کا عذاب کر سکوں۔
اگر عذاب کی آپ تائید نہیں کریں گے تو پھر میں ان کو کسی نہ کسی بیماری اور گرفتاری میں مبتلا کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے فرشتے سے کہا مجھے اس چیز کی احتیاط اور ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور وحی کر کے فرمایا اے اسماعیل آپ کی حاجت پھر کیا ہے؟ اگر ضرورت نہیں ہے عذاب قوم پہ عذاب بھیجنے کی تو پھر آپ اپنی ضرورت اپنی حاجت بتائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت اسماعیل ابن حزقیل نبی نے عرض کیا کہ پروردگارا تم نے اپنے بندوں سے عہد و میثاق لیا ہے کہ وہ تجھے اپنا رب اور پروردگار مانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار کا نبی اور ان کے اوصیاء کو ولی مانے، اور تم نے اے پروردگارہ اپنی بہترین مخلوقات کی ہمیں خبر دی ہے، اطلاع دی ہے، پھر تم نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے بہترین مخلوق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کی امت ان کے نواز حسین ابن علی سے پیغمبر کے بعد اچھا سلوک نہیں کرے گی، اور کیا کہتے ہیں پھر تم نے اے پروردگار حسین سے حسین کو یہ وعدہ دیا ہے کہ حسین کو میں پھر دوبارہ دنیا میں پلٹاؤں گا تاکہ وہ اپنی انتقام لے سکیں اس قوم جفا سے، یہ جو ظالم قوم ہے اسے اپنا انتقام لے سکیں۔ اور پھر یہ اسماعیل ابن حزقیل کہتا ہے کہ پروردگار میری حاجت بھی یہی ہے کہ مجھے بھی دنیا میں پلٹایا جائے تاکہ میں ظالمین سے جس طرح حسین ابن علی انتقام لے گے میں بھی انتقام لوں گا ظالمین سے، حسین ابن علی کے ساتھ مجھے دنیا میں پلٹا دینا۔ تو فرماتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ نے اسماعیل ابن حزقیل سے یہ وعدہ دیا کہ اسماعیل ابن حزقیل کو حسین ابن علی کے ساتھ دنیا میں بھیجیں گے۔ یہ روایت کامل الزیارت میں، اس کو بڑے بڑے فقہاء محققین ایت اللہ خوئی انہوں نے بھی اس کی توثیق کیا ہے، اس کے جتنے راوی ہیں راوی مستند موثق ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح سند روایت ہے۔ اسی طریقے سے علامہ طباطبائی نے بھی یہی فرمایا کہ اس آیت میں اسماعیل ابن ابراہیم کیا کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہو سکتے، لہذا وہ اسماعیل ابن حزقیل ہے۔ تو یہ چونکہ رجعت کا نظریہ ہے شیعہ میں کہ رجعت میں ہوگا یہ کہ جب امام مہدی کی حکومت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو کچھ صالحین تھے ایک لوگ ان کو واپس پلٹائیں گے، تو کچھ جن میں سے کیا کہتے ہیں جن کے یعنی 100% ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو واپس پلٹیں گے ان میں سے ایک حسین ابن علی ہیں۔ یہ کافی ساری احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جس سے وہ رجعت کے نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین کو پلٹایا جائے گا، اور امام حسین علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کا غسل و کفن جنازہ وہی پڑھائیں گے۔ پھر اس کے بعد ظالمین سے انتقام، حکومت کے بارے میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ روایت حسین ابن علی کی اس رجعت کی بھی تائید کرتی ہے کہ اسماعیل ابن حزقیل نے بھی اللہ سے عرض کیا کہ مجھے اور کوئی حاجت نہیں ہے کہ آپ میری قوم پہ عذاب نازل کریں، میں نہیں چاہتا عذاب نازل کریں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے حسین ابن علی کے ساتھ واپس پلٹا دینا کہ تاکہ میں اس وقت آ کر اس ظالم قوم سے انتقام لے سکوں۔ تو یہ ایک اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ایک چیز، مفسرین کے بارے میں جو اختلافی ایک عنوان تھا وہ ایک یہ تھا، ایک ذبیح اللہ کے بارے میں ہے۔ تو ذبیح اللہ کے بارے میں وہ کچھ اس طرح ہے کہ جتنے بھی ہمارے مشہور مفسر محقق مفکر ہیں
مسلمان وہ سارے کے سارے زیادہ تر جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ مانتے ہیں. تو کچھ نے آ کے کہا اسحاق، تو اس میں تھوڑا سا ایک عنوان، ایک موضوع یا ایک باب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جس میں اختلاف ہے وہ ایک یہ ہے ذبیح اللہ کا. دوسرا یہ قرآن میں جو کچھ آیات میں ذکر ہوا، جس طرح یہ آیت ذکر کی، اس میں بڑا اختلاف ہے کہ یہ موجود مراد اسماعیل سورہ مریم میں مراد اسماعیل ابن ابراہیم ہے یا اسماعیل ابن حزقیل نبی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والد ابراہیم اور ان کی ماں حضرت ہاجر سلام اللہ علیہ تھی، حضرت ہاجرہ جن کو کہتے ہیں. اور حضرت ہاجرہ وہ مصر سے تھی، کشور مصر، ان کی جو سلسلہ نسب ہے وہ مصریوں سے ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ کب ولادت ہوئی ہے ایک دقیق تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے، اسی طریقے سے ان کے بیٹے اسماعیل کے بارے میں بھی تاریخ میں کچھ چیز دقیق ذکر نہیں ہوئی ہے کہ ان کی تاریخ ولادت کون سی تھی. لیکن فرماتے ہیں کہ اتنا کچھ تاریخ میں آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا تو آگ میں سے نجات پانے کے بعد حضرت ابراہیم اللہ کے فرمان سے اس سرزمین کو ترک کر کے بیت المقدس کی طرف آتے ہیں. اور کافی سال گزرنے کے بعد، چونکہ سارا سے وہ صاحب فرزند نہیں ہو سکتے جو ان کی بیوی تھی حضرت سارا سلام اللہ علیہ، تو فرماتے ہیں کہ پھر سارا نے پیشنہاد یہ دی تھی، تجویز یہ دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ایک مصری کنیز ہاجرہ سے شادی کر دیں. تو اس شادی کا نتیجہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ہمارے پاس آیا. تو فرماتے ہیں کہ سارا سے حضرت اسحاق تھے اور ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک لقب صادق الوعد تھا اور ایک لقب ذبیح اللہ، کہ ان دو میں میں نے پہلے بتا دیا کہ ان دو میں اختلاف ہے. اگرچہ اسماعیل میں کے بارے میں کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اس میں بہت اکثر مشہور نظریہ اس کی تائید کرتا ہے. تو یہ دو مشہور کے بارے میں چیزیں ہیں. دوسری جو ایک چیز ہے وہ پیغمبر کی مشہور حدیث کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں بیٹا ہوں دو ذبیحوں کا، یعنی ان دو لوگوں کا جو قربانی ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پر مفسرین کے یہ کہتے ہیں کہ پہلی قربانی وہ اسماعیل علیہ السلام کی ہے کہ ہمارے پیغمبر کی جو نسل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام سے چلی ہے، کہ اسماعیل کی نسل سے ہمارے پیغمبر تھے. تو اسماعیل کی جب نسل سے ہمارے پیغمبر تھے تو اسماعیل ذبیح اللہ ہیں. تو اس وجہ سے فرمایا انا ابن الذبیحین، ایک ذبیح اللہ اسماعیل ہیں. دوسرے ذبیح فرماتے ہیں کہ اب اچھا ایک یعنی جو لوگ قائل ہیں کہ ذبیح اللہ اسماعیل ہیں وہ اپنی تائید میں ایک یہ حدیث بھی لاتے ہیں کہ پیغمبر نے جب فرمایا کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، چونکہ ہمارے پیغمبر اسماعیل کی نسل سے تھے. اچھا دوسرے ذبیح فرمایا کہ ابن الذبیحین، دو ذبیح. دوسرے ذبیح کہتے ہیں کہ وہ خود پیغمبر کے اپنے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام تھے کہ ان کے لیے 100 شتر کی قربانی کی گئی، ان کے لیے اس وجہ سے کہا گیا کہ انا ابن الذبیحین.
آپ فرماتے ہیں کہ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد کے بارے میں ذکر کیا گیا وہ 12-13 بیٹوں کی بات کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے 13 تقریباً بیٹیاں بھی ذکر ہوئی ہیں، 12 بیٹے اور 13 بیٹیاں، لیکن ان کے نام کچھ عبرانی زبان میں، جیسے مثلا قیدار، نابت، ادبیل، مبشام، مسما، دوما، مسا، حداد، تیمہ، یتور، نافس، قیدما، یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں۔ لیکن ان کی بیویاں، وہ ایک مشہور بیوی سیدہ، یہ ان کی ایک بیوی تھی جو ہے نا، ان کی جو پہلی بیوی تھی وہ جدا، جیم دال الف حمزہ جدا، وہ سعد کی بیٹی تھی۔ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی، اور طلاق کے بعد ایک اور خاتون سے شادی کی تھی، اور اس خاتون سے کچھ بیٹے ان کے ہوئے تھے۔ تو ایک بیوی سیدہ اور ایک رعلہ مزاز بن عامر کی بیٹی تھی۔ ام سلمہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی، یا حتفہ یہ بھی ان کی بیوی۔ تو ان کی بیویوں کے اسی طریقے سے نام ذکر ہوئے ہیں، یہ ان کی کچھ تاریخ میں ذکر ہوا ہے۔ اچھا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کون سے پیغمبر تھے؟ فرماتے ہیں کہ مشہور جو پیغمبر تھے ان کی نسل تھے، وہ ایک ان کے بیٹے قیدار نبی، عرب عبرانی زبان میں لفظ ہے قیدار، قاف یہ دال الف رے، قیدار نبی، اور دوسرے ان کی نسل سے حضرت شعیب علیہ السلام تھے، حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، چونکہ حضرت شعیب کی بیٹیوں سے حضرت موسیٰ نے وہ جو جب قرآن میں واقعہ ہے جو ہے نا گوسفندوں کو چرانے کا، اور وہ جس میں ان کی پھر بعد میں شادی ہوتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے، تو شعیب نبی تھے وہ اسماعیل کی نسل سے تھے۔ تیسرے نبی جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، وہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت اور کتاب آسمانی، کہتے ہیں کہ ان کی کتاب آسمانی کا کہیں ذکر نہیں ہوا، لیکن جو کچھ منابع تفسیری اور حدیثی منابع ہیں جس چیز کی تائید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے جو دین اور آئین کے مروج تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت پہ عمل کر کے لوگوں کو اس ہدایت کرتے تھے اور وہ فریضہ الہی انجام دیتے تھے۔ قرآن میں بہت ساری جگہ پہ جہاں پہ ان کو صادق الوعد کیا گیا وہاں صبر سے یاد کیا گیا کہ یہ صابر نبی تھے، ان کے بارے میں ہے۔ اور ایک اسماعیل، ادریس و ذوالکفل، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ صابرین میں سے تھے، یہ ذوالکفل نبی۔ البتہ ان کی جو استقامت، مشہور استقامت تھی، وہ جب خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کی تھی، خانہ کعبہ کو بنانے کے بارے میں۔ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری آیات بھی ذکر ہیں۔ اب یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کرتے کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ یعنی کھیتی باڑی، اصل ان کا جو شغل تھا وہ کھیتی باڑی تھا اسماعیل علیہ السلام کا، چونکہ جو مکہ کا آب و ہوا بھی کھیتی باڑی کا ہی تقاضا کرتی تھی، اور اس کھیتی باڑی کی تائید بھی اسی سے ہوتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات کی تھی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے، تو وہاں پہ اپنے شوہر اسماعیل، ان کی ماں ہاجرہ کا جب حال و احوال پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ گوسفندوں کی تلاش میں گئے ہیں، ان کے پیچھے گئے ہوئے ہیں، تو اس سے تائید ہوتا ہے کہ وہ
کھیتی باڑی کرتے تھے. کرامات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو کرامات ذکر ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ کرامات اسماعیل، سب سے بڑی کرامات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ آب زمزم ہے. آب زمزم جو ان کی کیا کہتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان وہ دوڑی تھی حضرت ہاجرہ، تو پانی نہیں تھا تو انہوں نے جو ایڑی سے، پاؤں کی ایڑی سے وہ چشمہ جاری ہوا تھا ایڑی کے نیچے سے، تو پھر وہ زمزم کے کنویں میں تبدیل ہو گیا. بہت ساری احادیث میں بھی یہ بات ذکر ہے اور تاریخی منابع میں بھی ذکر ہے. دوسری جو چیز تھی ان کی، جو مشہور چیز یا مشہور معجزہ کہیں، کرامت کہیں، وہ ذبیح اللہ کے جب حضرت اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے تو ذبح کے وقت وہ جو خنجر، وہ جو چھری تھی وہ کند ہو گئی تھی. کند ہوئی تو اسماعیل کی بجائے وہ گوسفند کو ذبح ہونا پڑ گیا. اب آخری جو بات ان کے بارے میں کہ ان کی آرام گاہ کہاں ہے، وفات کہاں پہ ہوتی ہے، آرام گاہ کہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 130 سال کا سن تھا. 130 سال کی عمر میں، یا بعض تاریخ کی کتابوں میں 137 سال بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی عمر تھی 137 سال. 137 سال کی عمر میں دنیا سے گئے ہیں. اچھا، ان کی جو تاریخ وفات کے متعلق ذکر کیا گیا بعض کتابوں میں، وہ کچھ اس طرح ہے کہ پیغمبر کی ہجرت سے 2686 سال 2686 سال پہلے، پیغمبر کی ہجرت سے پہلے ان کی وفات ہوئی. پیغمبر کی ہجرت سے 2686 سال پہلے ان کی وفات ہوئی تھی. تو فرماتے ہیں کہ اچھا یہ ہے کہاں پہ دفن، کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں وہ جو ناودان کے نیچے، جو ناودان ہے وہ پرنالہ جیسے ہم کہتے ہیں، یہ بہت سارے نبی دفن ہیں. بعض نے تو کہا کہ یہاں پہ 70 اللہ، کسی نے کہا 70 نبی دفن ہیں. بہت سارے نبی وہاں پہ دفن ہیں. لیکن کچھ احادیث میں اس طرح کہا گیا کہ وہ مقامات جہاں پہ انسان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، سریع الاجابہ مقامات میں سے ایک مقام یہ زیر ناودان ہے کہ جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مدفن ہے. اجابت الدعاء تحت قبۃ الحسین، امام حسین کے قبہ کے نیچے دعا، اور وہ جو ناودان ہے اس کے نیچے میزاب کہتے ہیں جسے اس کے نیچے دعا مانگنا، جو بھی دعا مانگیں گے جلد قبول ہوگی. تو یہ مقام ان مقامات میں سے ہے کہ جو سریع الاجابہ ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اچھا وہ مقام بھی پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حجر اسماعیل. تو فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حجر اسماعیل یہ وہ علاقہ منطقہ تھا کہ جہاں پہ خود اسماعیل علیہ السلام نے زندگی بھی یہیں پہ بسر کی ہے اور محل دفن بھی یہی ہے. اسماعیل علیہ السلام کا بھی یہی محل دفن ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ کا بھی. اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، ایک اصول کافی میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس میں فرماتے ہیں قال الحجر بیت اسماعیل وفیہ قبر حاجر و قبر اسماعیل. یہ اسماعیل علیہ السلام کا گھر ہے حجر اسماعیل، اور اس میں ہاجرہ اور اسماعیل کی قبر ہے. یہ اصول کافی میں جلد 4 صفحہ نمبر 210 اس میں بھی ذکر اس کو کیا گیا ہے. تو یہ ان کی کیا کہتے ہیں مشہور جو کرامات، ان کی شغل، ان کی اولاد
اور ان کی جو اخلاقیات کے متعلق جو کچھ ذکر ہے کہ صابر نبی تھے اور حلیم بھی تھے۔ حلیم کہتے ہیں ایسی صفت ہے کہ معمولاً نوجوان حلیم نہیں ہوتے۔ حلم بردباری وہ انسان کی عمر کے زیادہ ہونے سے انسان کے حلم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نوجوانی میں ہی اللہ تعالیٰ نے حلم سے نوازا تھا۔ تو یہ دو صفتیں قرآن مجید میں ان کی جو اخلاقی خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ حلیم بھی تھے اور صبور بھی تھے، یعنی صابر بھی تھے اور کیا کہتے ہیں حلیم بھی تھے۔ اس کو قرآن مجید فبشرناہ سورہ صافات کی آیت نمبر 101 میں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایک حلیم بیٹے کی۔ حلیم تو حلیم کہا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو فرماتے ہیں کہ حلم ایک ایسی اخلاقی خصوصیت ہے جسے فقط اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کے لیے ذکر کیا ہے قرآن میں۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حلیم کا ذکر ہوا ہے، ایک حضرت شعیب کے بارے میں اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ معمولاً یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ حلم اور نوجوانی معمولاً آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بچپن میں ہی کہا گیا کہ فبشرناہ بغلام حلیم۔ غلام کہتے ہیں کہ عربی میں 18 سال سے کم بچے کو غلام کہا جاتا ہے۔ وہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے بیٹے حضرت علی اکبر کے متعلق امام کے جو جملے ہیں کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم انہ قد برز الیہم غلام، کہ پروردگارہ گواہ رہنا میں ان کی طرف غلام جوان بیٹا بھیج رہا ہوں۔ تو اس سے بعد لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم حضرت علی اکبر 18 سال کے تھے، ان کی عمر 18 سال تھی۔ اس کی تائید میں امام حسین کا یہی فرمان پیش کرتے ہیں، کیونکہ عربی میں 18 سال سے کم تر بچے کو غلام کہا جاتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو کہتے ہیں غلام و حلم معمولاً جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اسماعیل علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جنہیں اللہ نے جوانی میں ہی حلم سے نوالا تھا، حلیم بنایا تھا۔ تو یہ تین نبی جنہیں اللہ نے حلم سے نوالا تھا، وہ ان میں سے ایک اسماعیل، ایک شعیب اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 87 میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ حضرت اسماعیل نبی، ان کے متعلق اگرچہ بہت سارے کلامی کیا کہتے ہیں کلامی سوالات بھی ہیں، کلامی بہت ساری بحثیں بھی کی گئی ہیں ان کی زندگی کے متعلق، تو ہم چونکہ کلامی ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک مختصر سا زندگی نامہ ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہم اس سے ان کی جو عرفانی ابن عربی کے نظریے